اب میں اس آیت پر آ جاتا ہوں. یہ آیت بتاتی ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں. یہ آیت کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں گے تو یہ آیت بتاتی ہے اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو، یعنی وضو کر لو. اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ جب بھی نماز کے لیے کوئی کھڑا ہوگا وضو کرے گا. تو ایک طالب علم یہ سوال کر سکتا ہے کیا اگر وضو ہو پھر بھی وضو کرے گا؟ یعنی میں نے ظہر پڑھ لی ایک وضو سے، اب عصر کا وقت ہے کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں. آیت کیا بتاتی ہے؟ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے نا، وضو کر لو اگرچہ تمہارا وضو ہے. اب بات سمجھ رہے؟ آیت کا ظاہر یہ بتا رہا ہے نا، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ ایمان والو تو وضو کر لیا کرو. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ ہر نماز کے لیے وضو کیا جائے گا، چاہے کوئی باوضو ہو یا بے وضو ہو. بے وضو کو تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن باوضو بھی کیا کرے گا؟ دوبارہ وضو کرے گا. لیکن کیا اس آیت کا یہی معنی ہے؟ علماء مفسرین نے یہی بیان کیا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. یہ آیت خود آگے جا کے بتاتی ہے کہ وضو کب کرنا ہے. میں نے آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما یرید لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر حرج ڈالنا نہیں چاہتا. ولیکن یرید لیطہرکم، مقصد کیا ہے؟ تمہیں پاک کر دینا. اب آپ مجھے بتائیں، ایک آدمی اگر باوضو ہے، ایک آدمی اگر باوضو ہے، اس کو کہا جائے دوبارہ وضو کرو تو اس کو حرج ہوگا نا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تم پر حرج ڈالنا نہیں چاہتا. اور ایک آدمی پاک ہے، پاکی حاصل کر چکا ہے، اس کو کہا جائے دوبارہ پاکی حاصل کرو، دوبارہ پاک ہو جاؤ، تو آیت بتا دی نہیں، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا، تم جب پاک ہو تو پھر دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آیت کی ابتدا سے یہ وہم پیدا ہو رہا تھا کہ جب نماز پڑھی جائے گی وضو کیا جائے گا، لیکن آیت کے آخری ٹکڑے نے بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے، حرج تم پہ نہیں ڈالا جائے گا، مقصد پاک کرنا ہے، وہ تم ہو چکے ہو. لہٰذا اگر وضو نہیں کرتے ہو دوسری نماز کے لیے کیونکہ تم باوضو ہو، فلا حرج، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اور حضور کا عمل، صحابہ کا عمل بھی ہمیں یہی بتاتا ہے. ہاں، اس کی استحباب سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی وضو پر وضو کرتا ہے اس لیے کہ مجھے ثواب مل جائے تو یہ مستحب ہوگا، اجازت ہوگی، لازم نہیں ہے. ترمذی کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من توضأ علی طہر کتب اللہ لہ بہ 10 حسنات. جس نے باوضو ہونے کے بعد پھر وضو کیا، یعنی وضو علی الوضو، جس کو کہا جاتا ہے اصطلاح میں تجدید وضو، وضو کی تجدید کی، دوبارہ وضو کر لیا، تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے مزید 10 نیکیاں دیں گے. اس سے معلوم ہو گیا یہ کرنا باعث اجر ہے، البتہ لازم نہیں ہے. اسی طرح ترمذی کی روایت ہے، صحابی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ لکل صلاۃ، آپ علیہ السلام ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے. بخاری کے الفاظ ہے عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت آپ وضو فرمایا کرتے تھے. تو اس سے استحباب سمجھ میں آتا ہے. آپ کہیں گے جب حضور ہر نماز کے لیے کر رہے ہیں، آپ مستحب کیسے کہہ رہے ہیں اس کو؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب عام الفتح تھا، روایت کے اندر آگے موجود ہے فلما کان عام الفتح صلی الصلوات بوضوء واحد، آپ نے کئی نمازیں ایک وضو کے ساتھ پڑھی. اس سے سمجھ میں آ گیا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا لازم نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ایسی چیز کی ہے جو اس سے پہلے نہیں کی، یعنی آپ کو ہم نے جب دیکھا آپ ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، آج آپ نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لی. آپ نے کہا عمدن فعلتہ، میں نے قصدن اس طرح کیا ہے. محدثین لکھتے ہیں کہ لا یظن بوجوبہ، تاکہ اس کے وجوب کا گمان نہ کیا جائے. حضور نے کر کے بتایا کہ دیکھو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. اگر میں ہر نماز کے لیے وضو کرتا تم سمجھتے لازم ہے، اس لیے میں نے آج بتا دیا کہ یہ لازم نہیں ہے، ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. اور جس وقت آپ علیہ السلام ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، تو ایک راوی ہیں عمرو ابن عامر، انہوں نے حضرت انس سے پوچھا کہ تم کس طرح کرتے تھے، کیف کنتم تصنعون، چلے حضور تو ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، تمہارا کیا حال تھا؟ تو انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم تو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتے تھے ما لم یحدث، جب تک ہم بے وضو نہ ہوتے ہم نماز پڑھ لیا کرتے تھے. معلوم ہوا حضور کا یہ خصوصی عمل تھا کہ آپ ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، صحابہ پر لازم نہیں تھا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ آیت جو کہتی ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو وضو کر لو،
یہ لازم نہیں ہے. خود اگلی آیت کا اگلا ٹکڑا ہی بتا رہا ہے کہ مقصود پاکی تھا وہ حاصل ہو چکا ہے، اور صحابہ کا فعل، حضور کا قول بھی اس پر واضح دلیل ہے.